سندھ کے مختلف شہروں میں ڈینگی کی مریضوں کی تعداد میں ہولناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، ہوش ربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب تک صوبے میں آپ یہ دیکھیں کہ 26 افراد ڈینگی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اس تشویشناک صورتحال کے پیش نظر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں سندھ کی تمام نجی تشخیصی لیبارٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 31 دسمبر 2025 تک ڈینگی اور ملیریا سے متعلق ٹیسٹ کی فیسوں میں کمی کریں، اور نوٹیفیکیشن میں نجی لیبارٹریز کو پابند کیا گیا کہ ملیریا آئی سی ٹی کی فیس 3050 روپے سے کم کر کے 600 روپے کی جائے۔ ویسے اچھا سٹیپ ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، یہ جو نجی تشخیصی لیبارٹریز ہیں یہ اب بھی مریضوں سے من مانی فیس وصول کر رہے ہیں۔ تو جان لیتے ہیں انور خان سے کہ یہ کس حد تک درست ہے، اور بتائیے گا ظاہر ہے جو صورتحال ہے حکومت نے ایک اچھا سٹیپ لیا، لیکن جو نجی لیبارٹریز ہیں یہ تو اب بھی زیادہ چارج کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے۔ جو صورتحال یہ کہ ڈینگی کے حوالے سے جو محکمہ صحت 26 اموات کا جو ذکر کرتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تاہم مختلف ذرائع محکمہ صحت سے متعلق نجی و سرکاری اسپتالوں کے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تعداد کم و بیش 60 سے تجاوز کر چکی ہے، اور رواں سال صوبے سندھ کے اندر 60 سے زائد افراد جو ہے وہ ڈینگی کے باعث اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور سرکاری سطح پر صرف 26 کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 21 اکتوبر کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے اندر دسمبر کے اختتام تک ریویو کیا گیا تھا کہ تمام کے تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، بالخصوص اگر ہم بات کریں گے ملیریا آئی سی ٹی، اس کی فیس 30,050 روپے، جس کو کم کر کے جو ہے وہ 600 روپے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈینگی NH1 اس کی جو ٹیسٹ تھی وہ 4 سے 4,500 روپے، اس کو کم کر کے تقریباً 1,100 روپے کیا گیا تھا۔ تاہم عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شہر کے کسی بھی سرکاری اسپتال کے اندر ملیریا کا ٹیسٹ ہو یا ڈینگی کا ٹیسٹ ہو، کم و بیش گزشتہ 2 سے 3 سال سے ارتفاع کا شکار ہیں، یعنی عملاً بند کیے جا چکے ہیں، اور اب مکمل طور پہ صوبے سندھ کے لاکھوں مریضوں کا جو اس وقت انحصار ہے وہ سندھ کی نجی لیبارٹریز کے اوپر ہے۔ اور اس وقت اگر بات کی جائے گی ڈینگی کے حوالے سے، تو ڈینگی کا واحد علاج پھر یہ ہوتا ہے پلیٹیلیٹس۔ سنگل پلیٹیلیٹس لینے کے لیے جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو سنگل پلیٹیلیٹس کی قیمت 8 سے 10,000 روپے ہے، اور ایکیوٹ کنڈیشن کے اندر جبکہ مریض کی حالت انتہائی تشویشناک ہو تو اس کو ضرورت پڑتی ہے میگا پلیٹیلیٹس کی، اور میگا پلیٹیلیٹس اس وقت مارکیٹ کے اندر 30 سے 40,000 روپے کا دستیاب ہے۔ اور اس وقت بعض سرکاری اسپتالوں کے اندر تو پلیٹیلیٹس فراہم کر دیے جاتے ہیں، تاہم عملاً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو مریض زیر علاج ہوتے ہیں ان کو پلیٹیلیٹس کا انتظام خود کرنا پڑتا ہے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے مؤثر اقدام کیا گیا تھا، اچھا انتظام کیا گیا تھا، محکمہ صحت نے صورتحال کا نوٹس لیا گیا تھا، تاہم عملاً صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ چارجز نجی لیبارٹریز کی جانب سے من مانے چارجز وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور مریضوں کی تعداد وہ ڈینگی کی ہو یا ملیریا کی خطرناک حد تک اضافہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور ہمیں صورتحال بتانے۔ کسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جناب ڈاکٹر احسن قبیح صدیقی صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احسن جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، بہت اچھا سٹیپ لیا گیا، احکامات دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے، ہیلتھ کیئر کمیشن نے ظاہر اس پر میک شور کیا، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اچھا ایسا ہے اس میں کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس میں کہ گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں تھا، یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا انیشیٹو تھا، کیونکہ تھوڑا سا آپ کو اس میں بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا کہ ہیلتھ کیئر جو ہے اب 70% پرائیویٹ سیکٹر میں جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی، اب 70% پرائیویٹ سیکٹر میں، جو لیبز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں۔ آج سے یہ جو ادارہ ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، یہ 7 سال پہلے آپریشن اس نے شروع کیے تھے 2018 میں۔ 2018 سے پہلے کبھی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی ٹیسٹ کے یا کسی چیز کے پرائس کم کرائے ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں۔ جب یہ کمیشن ریگولیٹری باڈی بنی مختلف صوبوں میں، اور خاص طور پہ سندھ میں بات ذکر کرنا چاہوں گا، تو اس کے بننے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک پاور آئی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کیونکہ ریگولیٹ کریں گے، گورنمنٹ سیکٹر تو آلریڈی ایک طرح سے سیمی ریگولیٹڈ ہے، تو جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کریں گے تو ان کی ہم رجسٹریشن اور لائسنسنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ ایک ایسا پارٹنرشپ کریٹ ہو گئی ہے کہ ہم اگر ان سے کوئی بات کہیں تو وہ مانے۔ اس کا پہلا عملی مظاہرہ ہوا تھا کووڈ کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے PCR کے ٹیسٹ کم ریٹ جو تھے وہ کم کرائے تھے۔ اس کے بعد 2022 میں آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا تھا اور اس کے بعد ڈینگی اس وقت بھی اسی طرح پھیلا تھا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ پرائز کم کرائے تھے۔ اب اس دفعہ بھی ہم نے ابھی اس کی اطلاع اخباروں میں آنا شروع نہیں ہوئی تھی، ہم نے 21 اکتوبر کو جیسے یہ فرما رہے تھے، ہم نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا، لیبس کو بلایا، مین لیبس جو کراچی یا سندھ کے پروونس میں موجود ہیں، اگر نام آپ کو پتہ ہے سارے جو نیٹ ورکس ہیں بڑے بڑے، میں نام لے بھی دیتا ہوں کیونکہ ان کے نام ہم نے اخبار میں بھی دیتے، آغا خان ہے، چغتائی ہے، ٹھبا ہے، راہیل ریسرچ لیبارٹری، بڑے بڑے جو نیٹ ورکس ہیں، ان سے ہم نے نیگوشیٹ کیا، ہم نے یہ پرائز اسٹیبلش کرائے۔ پرائز اسٹیبلش کرانے کے بعد پاکستان میں
90% کمپلائنس اگر آپ کو مل رہی ہوگی تو وہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا. 1%, 2%, 3% جس کو نہیں شکایت ہوتی ہے وہ آپ کو شکایت کرتا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ شاید سب لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے. میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں, آپ ابھی کسی کو بھیجیں, جو بڑے بڑے نیٹ ورکس کے میں نے نام لیے ہیں ان میں آپ بھیجیے کسی کو, اس کا ٹیسٹ اسی پرائز پہ ہوگا. 1-2 کمپلینٹس ہمارے پاس آئیں, ہم نے ان کمپلینٹس کو ریکٹیفائی کیا, اس کو کلیریفائی کیا. جہاں تک اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ اس کے پرائز کم کرنے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کل ایک نیا نوٹس نکالا ہے جس میں لیبس کو اب ہم نے تھوڑا سا سختی کے ساتھ کہا ہے کہ اس کی شکایت نہیں آنی چاہیے. اچھا, اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. لیب نے کہا کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہونا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہلی دفعہ ہوگی, لیکن بعد میں ڈاکٹر کہتا ہے فون پہ کہ روزانہ ٹیسٹ کراتے رہو, کیونکہ اس کے اندر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بار بار کرانا ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں CBC. بالکل. اچھا, CBC جو ہے وہ تقریباً ہر مرض میں کرایا جاتا ہے, ہر مرض میں. تو انہوں نے کہا ہم ڈینگی کے لیے کم کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ CBC کے ریٹ ہم کم کر رہے ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا کہ اب وہ CBC کسی اور وجہ سے کرا رہے تھے, انہوں نے کہا جی آپ کس سے کرا رہے ہیں, ہم فلاں, انہوں نے کہا اس پہ ریٹ کم نہیں ہوں گے. تو یہ بھی شکایت آئی, تو اس کو بھی کلیریفائی کر دیجئے کہ لوگوں کو اگر ڈینگی کا شک ہے, ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے, وہ جاتا ہے ٹیسٹ کراتا ہے, اس کے پیسے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ریڈیوس ریٹ لیے جائیں گے. اور اگر اس ٹیسٹ کی بنیاد پر اپنا وہ فالو اپ ٹیسٹ کراتا ہے, یعنی فالو اپ سے مطلب ہر 2 دن بعد اس کو CBC کرانا ہے پلیٹلیٹ کاؤنٹ دیکھنے کے لیے, تو وہ بھی پیسے کم لیے جائیں گے. CBC کے پیسے بھی کم لیے جائیں گے. بالکل پیسے کم لیے جائیں گے اس بیماری کی ریلیشن شپ کے حوالے سے, کیونکہ اسی کو فالو کر رہا ہے وہ. دوسری وجہ اس میں آپ اگر چاہیں آپ کے پروگرام میں اس کی گنجائش ہو کہ اس کے پلیٹلیٹ کم جو ہوتے ہیں, لوگوں کو اس کے بارے میں کانسیپٹ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اس پہ بھی میں 2 لفظ بول دوں آپ کے لیے, تاکہ آپ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا اس میں. پہلی چیز, ایک چیز میں یہاں سے ذرا پلیز کلیئر کر لوں آپ سے کہ اگر فار انسٹنس میں جاتا ہوں ٹیسٹ کروانے کے لیے, مجھے نہیں پتا کہ ڈینگی ہے, ملیریا یا واٹ ایور, سسپیکٹ ہے ایگزیکٹلی, اور میں CBC کرواتا ہوں, ٹھیک ہے, CBC نہیں ہوگا, پہلے ہوگا NS1 اینٹیجن ٹیسٹ. اچھا, پہلے NS1 ہوگا, تبھی ہوگا, تبھی پتہ لگے آپ کو ہے یا ڈینگی نہیں ہے. آلرائٹ, ٹھیک ہے, ہو گیا. اور اگر نہیں آتا ڈینگی تو پھر مجھے چارج کیا ہوگا؟ NS1 کے چارجز تو آپ کو کمی والے لیے جائیں گے, کم والے لیے جائیں کم والے لیے جائیں گے آپ سے, کیونکہ وہ ڈینگی کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح, پلیز کنٹینیو. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہمارے کئی جگہ پر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بھی اور پیشنٹ کو بھی آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ ڈینگی ایک وبائی صورت اختیار جب کر جاتا ہے تو لوگوں میں پینک پھیل جاتی ہے. میں آپ کو تھوڑا بیان کر دوں اس میں کہ اس کا جو مورٹالٹی ریٹ ہے وہ لیس دین 1% ہے, اور وہ بھی کمپلیکیٹڈ کیسز میں. تو اگر 100 لوگ بیمار ہوتے ہیں تو 100 لوگوں میں سے تقریباً 98.5-99% لوگ الحمدللہ سیلف لمیٹنگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ وائرل ڈیزیزز کا کوئی علاج نہیں.